بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیے جو ٹائٹل ہے وہ ہے دا رول آف اسلام ان پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ ادھر پچھلے 100 سال سے انسان کی سوچ میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے۔ یہ بدلاؤ پازیٹیو نہیں تھا، نگیٹو تھا، لیکن چھا گیا لوگوں کے اوپر۔ وہی مسلمانوں میں بھی چھایا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر دن مسلمانوں میں آرٹیکل چھپتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، اسٹیج پر لوگ اسپیچز دیتے ہیں، سب میں سسٹم کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ سب کا اگر آپ لسٹ نکالیں تو وہ کیا ہوگا کہ یہ پولیٹیکل سسٹم غلط ہے، وہ اکانومک سسٹم غلط ہے، وہ سوشل سسٹم غلط ہے، اس میں ظلم ہو رہا ہے، اس میں ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، ہم سیج میں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ اس کو قرآن میں کہا گیا ہے مضاحات، یعنی امیٹیشن، دوسروں کی بات کو امیٹیٹ کرنا۔ بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں میں یہ امیٹیشن آ گیا ہے۔ دیکھیے، یہ سوچ جو ہے اس کو شروع کرنے والا تھا کارل مارکس۔ کارل مارکس اور اس کے ساتھیوں نے زندگی کا جو نظریہ دیا وہ تھا سسٹم بیسڈ۔ ہسٹری میں پہلی بار کارل مارکس نے یہ کہا کہ سسٹم جو ہے وہ انڈیویجول کو بناتا ہے، انڈیویجول سسٹم کو نہیں بناتا۔ یہ تھا پٹنگ دا کارٹ بفور دی ہارس۔ سسٹم کیا؟ سسٹم تو کوئی چیز نہیں ہے، سسٹم تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، ہر چیز ہے انڈیویجول، انسان۔ لیکن یہ تھنکنگ اتنی پھیلی کہ ساری دنیا میں چھا گئی۔ گالبریتھ نے لکھا تھا، جو امریکہ کا بہت ایک ٹاپ کا انٹلیکچوئل تھا، کہ مارکس کی تھیوری اتنا زیادہ پھیلی دنیا میں کہ دنیا میں اس سے پہلے کسی کی نہیں پھیلی تھی۔ یہ صحیح ہے اور غلط، لیکن بہرحال یہ تو صحیح ہے یہ بات کہ بہت پھیلی۔ تو مجھے اس وقت مارکس پر نہیں بولنا ہے، صرف میں ایک ریفر کر رہا ہوں کہ کس کو امیٹیٹ کیا مسلمانوں نے، کہ سسٹم سے بنتے ہیں افراد، افراد سے سسٹم نہیں بنتا۔ یہی چھا گیا مسلمانوں میں۔ ابھی میں نے حال میں کچھ کتابیں پڑھی، کچھ آرٹیکل پڑھے۔ ایک کتاب چھپی ہے جو بہت مسلمانوں میں پھیلی، اسلام دا آلٹرنیٹو۔ اس کتاب کو میں نے پورا پڑھا، کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے سوائے اس کے کہ برائی، ویسٹرن سویلائزیشن کی برائی، ویسٹرن سسٹم کی برائی۔ خود اسلام کیا دیتا ہے اس میں کچھ کلیئر نہیں ہے، کنفیوژن۔ ایسی ایک کتاب حال میں نے پڑھی، وہ چھپی تھی 1952 میں۔ اس کا ٹائٹل ہے دا مائنڈ القرآن بلڈس۔ لیکن کتاب شروع ہوتی ہے تو کہاں سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ورلڈ وار سے شروع ہوتی ہے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اسی کے خلاف دھوم مچا رکھی انہوں نے، اور ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف کہ مغربی سسٹم اتنا خراب ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ یعنی مائنڈ کو لے کر کے کتاب لکھی ہے، اور مائنڈ کیسے تشکیل کرتا ہے اسلام، اس میں کچھ ملتا ہی نہیں۔ ابھی میں نے ایک بہت بڑے عالم کا مضمون پڑھا اردو میں،
ایک آرٹیکل چھپایا، بہت ہی ویل نون عالم ہے، اس میں بھی یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ اسلام ایک متبادل کے معنی ہوتے ہیں آلٹرنیٹیو. اسلام ایک آلٹرنیٹیو دیتا ہے، یعنی ان ٹرمس آف پولیٹیکل سسٹم، ان ٹرمس آف اکنامک سسٹم، ان ٹرمس آف سوشل سسٹم. یہ ایسے عرب میں بہت ہی مشہور گزرے ہیں سید قطب، ان کی موٹی سی کتاب ہے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، عربی میں العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، یعنی سوشل جسٹس ان اسلام. اب پوری کتاب بس سوشل جسٹس پر ہے، آئیڈیل سوشل جسٹس جو کبھی ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے. دیکھیے آئیڈیل کا ناٹ بی اچیوڈ، آئیڈیل کا ناٹ بی اچیوڈ، لیکن پوری کتاب اسی گرد گھومتی ہے. اصل چیز ہے انڈیویجول، فرد، اس کو فوکس کرنا ہے. اس کو فوکس کرنے کی سوچ ہی ختم ہو گئی مسلمانوں میں. پہلے تھی، مارچ سے پہلے یہی تھی. تصوف کیا تھا؟ تصوف انڈیویجول کو لے کر ان کی سوچ بنتی تھی. ایک انڈیویجول کو اصلاح کرو، ایک انڈیویجول کے اندر وہ لاؤ، اصلاح لے آؤ. تو تصوف کی سوچ تھی انڈیویجول بیس تھی، وہی صحیح تھی. اور یہ جو بات کو آیا، یعنی مارکسزم کے بعد سارا مسلم تھاٹ جو ہے اسی پر گھومنے لگا. یعنی پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اکانومک سسٹم. دیکھیے جب تک انڈیویجول میں ریفارم نہ ہو، کوئی ریفارم نہیں ہو سکتا کسی چیز میں. آپ انڈیا میں دیکھ لیجیے، 47 میں انڈیا میں آزادی آئی، آج تک آپ دیکھیے کیا ہے یہاں پر، انارکی ہے. گالبریت نے صحیح کہا تھا کہ انڈیا میں کیا ہے، فنکشننگ انارکی ہے. کیوں؟ افراد نہیں ہے، ٹیم نہیں ہے، ٹیم نہیں ہے، افراد نہیں ہے، یعنی پریپیئرڈ افراد نہیں ہے. تو سب معاملہ بگڑا ہوا ہے. خیر، اس وقت میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا فوکس فرد ہے، انڈیویجول ہے، سسٹم نہیں ہے. سسٹم بائی پروڈکٹ ہے. افراد درست ہوں تو سسٹم درست ہوتا ہے. تو سارا فوکس اسلام دیتا ہے انڈیویجول پر، کیونکہ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اگر افراد درست ہو جائیں تو. اب میں آپ کو قرآن کی طرف لے چلتا ہوں. قرآن کا جو موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، یعنی سوشل جسٹس ان اسلام بتانا نہیں ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے، فرد ہے، انڈیویجول ہے. ایک انسان کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے، کیسے کرے. تو ابھی میرے پاس ایک صاحب ہے، چند دن ہوئے، تو ان کو بزنس میں کچھ لاس ہو گیا تھا. ان کو کوئی ان کی ریلیٹیو کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، تو پریشان تھے وہ. میں نے کہا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ ان کا کہ ہاں میں قرآن تو ڈیلی تلاوت کرتا ہوں. میں نے کہا آپ تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کھولیے، پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی خدا کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ان دا نیم آف گاڈ موسٹ مرسیفل موسٹ کمپیشنیٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، قرآن کہتا ہے کہ جس دنیا میں تم کو انٹری ملی ہے وہ ایک ایسی دنیا ہے جو بلیسنگ سے بھری ہوئی ہے. اس گاڈ کی بنائی ہوئی ہے، اس خدا کی بنائی ہوئی ہے جو سرتا پر رحمت ہے، سرتا پر بلیسنگ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر دن صبح جب اٹھیں آپ تو اس احساس کے ساتھ اٹھیں کہ میں ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولی ہے میں نے، ایک ایسی دنیا میں انٹر میں ہو رہا ہوں جہاں ہر طرف خدا کی بلیسنگ ہے، ہر طرف خدا کی رحمتیں ہیں. اب یہ رہیں ٹینشن میں. تو آپ کے ایک ریلیٹیو کی موت ہو گئی اور آپ اسی کو ٹینشن لیے بیٹھے ہیں. پھر میں نے ان کو واقعہ بتایا. اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ مانا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. وہ فرسٹ کیلف بھی تھے
تو رسول اللہ کی وفات ہوئی 632 AD میں مدینہ میں. اس وقت ابوبکر مدینہ میں نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے. یہاں پر سارے صحابہ پریشان ہو گئے، یہاں تک حضرت عمر نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی موت ہی نہیں ہوئی ہے، وہ تو اوپر آسمان پہ گئے ہیں، ابھی لوٹ کر آئیں گے. غرض ہے کہ طرح طرح کا وہ تھا. تو حضرت ابوبکر آئے اور باڈی آپ کی لٹائی ہوئی تھی، آپ نے چادر سے کور کی ہوئی تھی. اب چادر اٹھایا اور کہا کہ جو موت ہر ایک پر آتی ہے وہ آپ کے اوپر بھی آ چکی. اس بعد انہوں نے ایک تقریر کی. وہاں لوگ جمع تھے مدینے میں، پریشان تھے، کیونکہ یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پیغمبر کی موت ہو گئی. انہیں تقریر میں ایک بہت ہی ہسٹوریکل الفاظ بولے تھے، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد کو پوچھتا تھا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد کی ڈیتھ ہو چکی، اور جو خدا کو پوچھتا تھا تو خدا زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں. یہ ہے وہ اسپرٹ جو اسلام دیتا ہے. ہر لاش کے بعد آپ کو معلوم ہو کہ مجھے ایک اور بڑی چیز حاصل ہے، وہ خود خداوند ذوالجلال ہے. یہ جو انہوں نے کہا تھا، اس کو اس ایک واقعہ اس کے کا سے ریلیٹ کر کے نہیں دیکھیے. اس میں ایک یونیورسل میسج ہے، لائف ٹائم میسج ہے. ہر بات، ہر موقع پہ جب آپ کو کوئی لاس ہو، ہر موقع پہ جب آپ کو کوئی بھی مصیبت پیش آئے، ہر موقع پہ جب آپ کوئی چیز کھو دیں، اسی اسپرٹ کو یاد کیجیے. من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد کو پوچھتا تھا، مطلب ایک شخص کو پوچھتا تھا، تو محمد تو چلے گئے، لیکن جو خدا کو پوچھتا ہے، جو خدا کی عبادت کرتا ہے، تو خدا زندہ ہے. خدا سے رحمت مانگ لو، خدا سے بلیسنگ مانگ لو. یہ اسپرٹ جو اسلام پیدا کرتا ہے. تو پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی کو اگر آپ سمجھ بوجھ کر پڑھیں تو ایک عجیب آپ کے اندر طوفان آ جائے گا، یعنی اٹرنل بلس کا طوفان آ جائے گا. پھر آپ دیکھیے اس کے بعد جو آیت آتی ہے قرآن مجید میں، الحمد للہ رب العالمین. حمد کا مطلب ہے شکر، تعریف، اکنالج کرنا کسی کی بڑائی کو، وہ حمد. تو حمد ہے اس اللہ کی جو سارے عالم کا پروردگار ہے. یہ پہلا، یعنی پہلی سورہ کا پہلا ورس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سارے قرآن کا، سارے اسلام کا خلاصہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جیے حمد کی اسپرٹ کے ساتھ، شکر کی اسپرٹ کے ساتھ، یعنی فائنڈنگ کی اسپرٹ کے ساتھ، پانے کی اسپرٹ کے ساتھ، کھونے کی اسپرٹ کے ساتھ نہیں. کیونکہ کوئی بھی چیز جو آپ کھوئیں تو اس سے زیادہ بڑی چیز ملی ہوئی ہے آپ کو. آج میں اپنا آج کا تجربہ بتاتا ہوں. آج صبح کو میں اپنی بالکنی میں بیٹھا تھا. اب اس وقت آپ جانتے ہیں کہ موسم اتنا اچھا ہے، تو سورج نکلا ہوا تھا. ابھی سورج، صبح کا سورج کتنا یعنی گولڈن ہوتا ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے. بیٹھا تھا، ادھر سورج چمک رہا ہے، ادھر درختوں کی، سرسب درختوں کی لائن ہے، ادھر چڑیاں اڑ رہی ہیں، ادھر آسمان، کھلی فضا ہے، ہر طرف ایک نیچر کا ماحول. تو میری عجیب کیفیت ہوئی، عجیب کیفیت ہوئی. مجھے یاد آیا رسول اللہ کی بعثت سے پہلے عرب میں کچھ لوگ ہوتے تھے، سیکر، ان کو کہا جاتا تھا حنفا، یعنی سیکر آف ٹروتھ. تو حنفا کہا جاتا ان کو. تو اس میں وہ لوگ سچائی کے
تلاش میں ہوتے تھے. تو ایک صاحب کا واقعہ آتا ہے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے، کچھ پہلے. وہ آتے تھے کعبہ میں بیٹھتے تھے ٹیک لگا کر، کہتے تھے خدایا مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح تیری عبادت کروں. اگر میں جانتا تو میں تیری عبادت ویسے ہی کرتا. خدایا میں نہیں جانتا کہ تیری عبادت میں کیسے کروں. اگر میں جانتا تو اسی طرح تیری عبادت کرتا. تو مجھے آج واقعہ یاد آیا. میں نے کہا خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں کن الفاظ میں اکنالج کروں. یہ نیچر میں جو تیری گلوری ہے، جو ونڈرس ہیں، میں کیسے اکنالج کروں اس کو، کیسے اپریشیٹ کروں اس کو. میرے پاس الفاظ نہیں. کوئی بھی شخص جب نیچر میں کھڑا ہوتا ہے، سورج چاند کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو تصور میں لاتا ہے، ستاروں کا دھیان لاتا ہے، تو یہ نیچر جو ہے، یہ کائنات اتنا ونڈر سے بھری ہوئی ہے، ونڈر سے بھری ہوئی ہے، ڈیوائن ونڈرس. اس وقت الفاظ گم ہو جاتے ہیں، الفاظ گم ہو جاتے ہیں، شبد نہیں ساتھ دیتے آدمی کا. تو وہ کیفیت میری ہوئی. تو میں نے کہا خدایا مجھے نہیں معلوم کہ میں کن الفاظ میں تیرا اعتراف کروں، کن الفاظ میں اس کو اکنالج کروں، کن الفاظ میں تیرے ونڈرس کو اپریشیٹ کروں. اگر میرے پاس وہ الفاظ ہوتے تو میں ان الفاظ میں تجھ کو اپریشیٹ کرتا. اس سے مجھے ایک بہت بڑی دریافت ہو گئی. یہ جو تجربہ ہوا، یہ جو ایکسپیرئنس ہوا، اس سے میں نے سمجھا کہ جنت کیا چیز ہے. ایک جنت کو میں نے ری ڈسکور کیا. لوگ سمجھتے جنت کا مطلب یہ ہے وہاں کچھ پھل ہوں گے اور اچھے اچھے گھر ہوں گے، ہوریں ہوں گی. یہ جنت کا انڈر اسٹیمیشن ہے، یہ پیراڈائز کا انڈر اسٹیمیشن ہے. دیکھیے انسان کو سب سے بڑی لذیذ چیز کیا ہے؟ ڈسکوری، نئی باتوں کو دریافت کرنا. کوئی کریٹیو چیز آدمی جان لے تو بہت خوش ہوتی ہے، سپر جوائے اس کو ہوتا ہے. جیسے مشہور واقعہ ہے آرکیمیڈیز کا کہ اس کو ایک ڈسکوری ہوئی تو یورکا کا تھا، وہ بھاگا. میں نے دریافت کر لیا. تو سب سے بڑا جوائے، سب سے بڑا پلیجر جو انسان کو ہوتا ہے وہ ہے ڈسکوری، نئی باتوں کی دریافت. یہ مائنڈ جو ہے انسان کا، اس کی خوشی اسی میں ہوتی ہے. تو اگر جنت میں صرف یہ ہو کہ میوے ہیں تو وہ خوشی بہت دیر ختم ہو جائے گی، آپ بور ہو جائیں گے. ہو رہے ہیں تو تب بھی آپ بور ہو جائیں گے، بلڈنگیں ہیں تب بھی آپ بور ہو جائیں گے. آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس سطح کی جنت کو ہونا چاہیے. جو لیول آپ کے مائنڈ کا ہے اسی لیول کے پیراڈائز میں ہونی چاہیے. جس خدا نے یہ مائنڈ پیدا کیا ہے اس خدا کو پتہ ہے کہ اس مائنڈ کو پلیزر کس چیز ملے گا. تو یہ جو دنیا میں ہم جس کو کہتے ہیں سویلائزیشن کیا ہے؟ انفولڈنگ دا سیکرٹ آف نیچر. سویلائزیشن کیا ہے؟ سویلائزیشن یہی تو ہے، نیچر میں جو سیکرٹس ہیں اس کو انفولڈ کرنے کا نام ہے سویلائزیشن. اسی کو انفولڈ کر کے سویلائزیشن بنی ہے. لیکن سارے سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ ہم بہت ہی کم انفولڈ کر سکے. ایک سائنسدان نے لکھا ہے کہ وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. مطلب جتنا جانتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جاننے کی حد اور زیادہ ہے. ہر جاننا آدمی کو صرف اپنے نہ جاننے کو بتاتا ہے. تو اتنے ونڈرس ہیں نیچر میں جو کسی ٹیلیسکوپ سے دکھائی نہیں دیتے، کسی مائکروسکوپ کے اس میں مشاہدے میں نہیں آتے. تو کیا وہ انڈسکورڈ پڑا رہے گا؟ یہ خدا کا انڈرسٹیمیشن ہے کہ اتنی بڑی دنیا بنائے اور وہ کوئی اس کو جاننے والا نہ ہو. آپ غور کیجیے،
یہ تو ہر آدمی مانے گا کہ دنیا ونڈر سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا ونڈر سے بھری ہوئی ہے. اس میں تو ماننے میں کوئی یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک پتی میں، ایک ایک ذرے میں، ایک ایک چیز میں اتنا زیادہ یعنی انوکھی باتیں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو سائنٹسٹ آئنسٹین جو سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، وہ بھی اپنے مائنڈ کا یعنی کچھ بھی حصہ استعمال نہیں کر، سب اس کا مائنڈ انفولڈ نہ ہو سکا، ایسے چلا گیا دنیا سے. تو جو پوٹینشیل ہمارے مائنڈ کے ہیں وہ کہیں تو ان کو یوٹیلائز ہونا چاہیے. تو دیکھیے ایک طرف ہمارا مائنڈ پڑا ہوا ہے، یہ سب یہ ونڈرس بھی پڑے ہوئے ہیں، ونڈرس ڈسکور نہیں ہوئے، ہمارے مائنڈ کے پوٹینشیل انفولڈ نہیں ہوئے. تو کوئی تو جگہ ہو، دیٹ از پیراڈائز. تو جب میں وہ تجربہ مجھے ہوا کہ خدایا مجھے الفاظ نہیں ہیں تیرے ونڈرس کو بیان کرنے کے لیے، تب مجھے ڈسکوری ہوئی کہ دنیا میں جو سویلائزیشن ہے، دنیا میں جو سائنس ہے ہماری، وہ ہمارے لفظوں کی آخری حد ہے، ہماری ویکیبلری یہاں ختم ہو جاتی ہے. اب جو مزید ونڈرس ہیں ان کو ڈسکور کرنا، ان کو انفولڈ کرنا اور سپر جوائے کا تجربہ کرنا، وہ ہوگا خدا الفاظ دے گا ہم کو. جس خدا نے دنیا بنائی ہے وہی ہم کو مزید الفاظ دے گا، تب ہماری ویکیبلری انلمیٹڈ ہو جائے گی. تو پھر وہ ایٹرنل جوائے ہوگا، ایٹرنل جوائے ہوگا. اسی کا نام ہے پیراڈائز. پیراڈائز میں جو اور چیزیں ہیں، کھانا پینا، محل وغیرہ، یہ تو ہاسپٹیلٹی ہے. قرآن میں ہے کہ نزلا من غفور رحیم، خدا کی ہاسپٹیلٹی ہے. اصل جو ایسے ایکٹیویٹیز ہوں گے، ایکٹیویٹیز وہ تو سویلائزیشن کے اگلے دور کو مکمل کرنا، وہ تو ونڈرس کو انفولڈ کرنے کے اگلے پروسیس کو جاری رکھنا، اصل کام تو یہ ہوگا. باقی یہ خدا کی ہاسپٹیلٹی ہوگی. تو یہ قرآن جو ہے قرآن کو لوگوں نے یعنی قرآن کو لوگوں نے پولیٹیکل سینس، قرآن کی تعلیمات کو پولیٹیسائز کر رکھا ہے. لڑائی بھڑائی نکالتے ہیں اس سے، لڑنا اور جہاد کرنا اور گردنیں کاٹنا، خون بہانا، اس کو نکال رکھا ہے غلط طور پر. یہ نہیں ہے قرآن. تو قرآن جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ اور پرسنالٹی، یہ بتاتا ہے. اب میں آپ کو چند ریفرنسز دیتا ہوں قرآن سے اس سوچنے کے لیے. مثلاً دیکھیے عورت اور مرد کے تعلق کو لیجیے. ہر آدمی جو ہے یہ اس کا یعنی پہلا جو اس کو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت اور مرد اکٹھا ہو کر کے ایک لائف بناتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں ہے کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اتنا اچھا ایکسپریشن ہے اس تعلق کا، اس سے بیٹر نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے پیدا کیا عورت اور مرد تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے پیس ملے، سکون ملے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے اسپریچول پارٹنر ہیں. اسپریچول پارٹنر، یہ کتنی بڑی یہ بات ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے اسپریچول پارٹنر. لیکن کیوں نہیں یعنی عام طور پر دیکھیں کہ سارے گھر جو ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے ٹینشن ہے، جھگڑے ہیں، نگیٹیوٹی ہے، غصہ ہے، اس میں لوگ جیتے ہیں. بہت کم ایسے گھر ملیں گے جو سچ مچ پیسفل گھر ہوں. قرآن میں ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام اینڈ گاڈ کالز ٹو دی ہوم آف پیس. یہ خدا کا اسکیم یہ ہے کہ آپ ہوم آف پیس بنائیں، لیکن الٹا ہو رہا ہے، ہوم آف پیس نہیں بنا سکتے. کیوں؟
ایک بہت بڑا غلط ایک جیسے میں نے کہا کہ مارکسزم میں ایک غلط تصور دیا اور دنیا اس میں بہہ گئی، ایسے ہی ویسٹرن یعنی تھنکرس نے ایک غلط کانسیپٹ دیا عورت مرد کا، وہ ہے جینڈر ایکولیٹی. جینڈر ایکولیٹی از نتھنگ. ایک شخص نے صحیح لکھا ہے کہ نیچر ابہورس یونیفارمٹی. جب نیچر میں یونیفارمٹی نہ ہو تو ایکولیٹی اس کی اسکپ نہیں ہو سکتی ہے. تو صحیح کیا ہے؟ جینڈر کمپلیمنٹریٹی. جینڈر ایکولیٹی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں، یعنی جو مرد ہے وہی عورت ہے، جو عورت ہے وہی مرد ہے، یہ نیچر کی اسکیم کے خلاف ہے. مطلب یہ جو گلاس ہے، جو گلاس ہے وہی کور ہے، جو کور ہے وہی گلاس ہے. دیٹ از ان نیچرل، اور وہ ان نیچرل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان پوری دنیا کو بنایا ہے یہ یونیفارمٹی کے کانسیپٹ میں نہیں. ڈفرینسز ہیں. کیوں؟ ویئر دیر آر ڈفرینس دیر آر چیلنج، ویئر دیر آر ڈفرینس دیر آر کمپٹیشن. اس ڈفرینس کی وجہ سے تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. جب دو مسٹر ڈفرینٹ آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک نئی چیز ایمرج کرتی ہے، تھاٹ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو عورت اور مرد جو ہیں ان کا معاملہ جینڈر ایکولیٹی کا معاملہ نہیں ہے، جینڈر کمپلیمنٹری ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اور بہت اچھا اس کو ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ النساء شقائق الرجال. اس کا مطلب یہ ہے کہ مین اینڈ ویمن آر ٹو ایکول ہافز آف اے سنگل یونٹ. مین اینڈ ویمن آر ٹو ایکول ہافز آف اے سنگل یونٹ. تو دونوں ایک دوسرے کا برابر کا ہاف ہیں. مطلب اس کو ملنے سے وہ پورا ہوتا ہے، اس کو ملنے سے وہ پورا ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ کہ جو عورت ہے وہ مرد ہے، جو مرد ہے عورت ہے، یہ ان نیچرل ہے. صحیح بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ اسی کانسیپٹ کو نہ ہونے کی وجہ سے جو دنیا میں یہاں سے لے کر ویسٹ تک جہاں بھی دیکھیے گھر جو ہے یعنی ہوم آف پیس نہیں بن پاتے، ہوم آف پیس نہیں بن پاتے. ایک ان نیچرل کانسیپٹ لیے بیٹھے لوگ. میں نے ایک حدیث پڑھی جو بخاری میں ہے، اس میں اس سے مزید اس میں لائٹ پڑتی ہے کہ اسپریچول پارٹنر کا مطلب کیا ہے. ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ جو آپ کی وائف تھی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صبح کو فجر سے کچھ پہلے اٹھ جاتے تھے. فجر سے کچھ پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں جاگتی ہوتی تھی اس وقت تو وہ مجھ سے ایکسچینج کرتے تھے، مجھ سے بات کرتے تھے. اس میں الفاظ ہیں بخاری میں فَإِن كُنتُ مُسْتَيْقِظَةً فَحَدَّثَنِي، فَإِن كُنتُ مُسْتَيْقِظَةً فَحَدَّثَنِي. یعنی اگر میں جاگتی ہوتی تھی تو مجھ سے ایکسچینج کرتے تھے، یہ تبادلہ خیال. اس سے میں نے یہ بات نکالی کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے انٹلیکچوئل پارٹنر ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، انٹلیکچوئل پارٹنر. لیکن عملاً کیا ہے، گھروں میں باتیں ہوتی ہیں فرنیچر کی، کھانے پینے کی، بچوں کی، جاب کی، بزنس کی. یعنی انٹلیکچوئل ایکسچینج ہوتا ہی نہیں صحیح معنوں میں. اس وجہ سے عورت اور مرد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ایک دوسرے کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا. وہ ہوتا ہی نہیں وہ. تو یہ ہے اسلام کی اسکیم کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو بنایا ہے اسپریچول پارٹنر، انٹلیکچوئل پارٹنر. لیکن آپ اس دنیا میں دیکھیں ایک اصول یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اعراض قرآن مجید میں، اس کو کہتے ہیں اوائڈنس. آپ کے اندر ایک بہت زبردست طاقت یہ ہونی چاہیے اوائڈ کرنے کی. اگر اوائڈ کرنے کی طاقت اگر نہیں ہے تو آپ بزنس نہیں کر سکتے، آپ جاب نہیں کر سکتے، آپ ایک اچھا گھر نہیں چلا سکتے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے مثال طور پر بزنس میں کہا جاتا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. اس کا مطلب کیا ہے
کہ کسٹمر کچھ بھی کہہ دے اس کو اوائڈ کرو. کسٹمر از آلویز رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر کچھ بھی کہے اس کو اوائڈ کرو, اسے کامن گراؤنڈ پر لے آؤ. اسی اصول کو آپ کو گھر میں بھی اپنانا ہے, اسی اصول کو. تو آپ دیکھیں گھر گھر جو ہے ہوم آف پیس بن جائے گا. ایک گھر میں جہاں دو یعنی ایسے لوگ رہتے ہیں کہ وہ الگ ٹینشن میں, وہ الگ ٹینشن میں, دونوں ایک دوسرے کے لیے اسپریچل پارٹنر بن جائیں گے, انٹلیکچوئل پارٹنر بن جائیں گے. دونوں کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کر کے ان کو یعنی ذہنی ارتقاء کا ذریعہ بنتے رہیں گے دونوں. اور پھر خوشی ہی خوشی ہوگی, ایک ٹینشن فری لائف ہوگی. لیکن اس رات کو جاننا ضروری ہے کہ اوائڈنس جو ہے اس کے بغیر کوئی چیز آپ دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے. اوائڈنس آج کی جو لڑائی ادھر ادھر ہو رہی ہے کیا ہے, لوگ اوائڈ نہیں کر پاتے. کوئی بات ان کے لیے اگر ان کے خلاف ہے لڑ گئے, کوئی بات ان کو اچھی نہیں لگی تو وہ لڑ گئے. نہیں, آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا. جب تک آپ پرنسپل اوائڈنس نہ سیکھیں کوئی بڑا اچیومنٹ آپ کو نہیں ہو سکتا, کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے. مثال کو پہ دیکھیے, وہی لڑکیاں جو اپنے گھر میں اپنے شوہر سے لڑ کر جاتی ہیں, جب پہنچتے ہیں آفس میں تو وہاں پر باس سے ایڈجسٹ کر لیتی, وہاں اوائڈ کرنا جانتی ہیں, گھر میں اوائڈ کرنا نہیں جانتی. تو جو پرنسپل باہر کی دنیا میں عمل لاگو ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ, باس از آلویز رائٹ, یعنی دوسرے کو ہم کنسیشن دیتے ہیں, دوسرے کو ہم کی باتوں کو ہم اوائڈ کرتے ہیں, تب ہمارا اس سے سمت بنتا ہے. ایسے ایک پرسنل گھر میں بھی چلے گا. یہ ہے اسلام کا مطلب. تو قرآن میں دیکھیے آج کل کیا ہے, قرآن کو لوگ صرف تلاوت کرتے ہیں یا جوزدان میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں, بس. اس کی اسٹڈی کون کرتا ہے, اس کو غور فکر کون کرتا ہے قرآن بھی؟ کوئی بھی نہیں. ایک صاحب کو میں ایک مرتبہ میرے ساتھ سفر میں تھے, وہ پڑھے لکھے تھے, وہ تو چھوٹا سا قرآن اپنی جیب میں لیے رہتے تھے, وہ چھوٹا سا قرآن اپنی جیب میں رکھے رہتے تھے. کہ جب کہیں ہم لوگ ٹھہرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ نکالتے تھے اور لگتے تھے پڑھنے. تو میں نے کہا کہ یہ پوچھا ان سے, تو ان کا بڑا ڈیلی کا یہ ہے کہ میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں اور ہر دن جو ہے ایک پارہ ختم کرتا ہوں. یہ 30 دن میں ایک قرآن ختم کر دیتا ہوں. تو ان کو بتایا کہ یہ میں 15 سال سے ایسا کر رہا ہوں. یعنی 15 سال سے ہر دن وہ قرآن کا ایک پارہ پڑھتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے قرآن کا جسٹ کیا ہے, قرآن میں جو میسج ہے اس کا خلاصہ کیا ہے, جسٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ کہ میں اس اعتبار سے سوچا نہیں. میں نے, ہم تو پڑھتے ہیں برکت کے لیے, ثواب کے لیے. بتائیے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے, خدا کی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے. اور قرآن میں خود یہ ہے کہ اس کو ہم نے اتارا ہے قرآن کو لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ تدبر کریں. تدبر کا مطلب کنٹمپلیشن, غور کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن آیا ہے تاکہ تم غور کرو, تو تمہارے مائنڈ کی گرہیں کھلیں, تمہارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو. اور لوگ کیا کیے ہوئے ہیں کہ پڑھ لیا, پڑھ کے رکھ دیا. تو قرآن میں راز حیات ہے. قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہاؤ ٹو اچیو اے پیسفل لائف, ہاؤ ٹو اچیو اے سکسیزفل لائف, یہ سب بتایا گیا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, ود ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز, ود ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سوچیں گے تب معلوم ہوگا مطلب کیا ہے.
سوچنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے ود ایوری پرابلم دیر آر اپرچونیٹیز. جب آپ کوئی پرابلم آئے آپ کو تو وہی ایک نئی اپرچونیٹی ہوگی. ایک چیز آپ نے کھو دی, ایک پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں, تو اب سوچیں تو وہیں پر معلوم کہ ایک نئی اپرچونیٹی ہے. یہ ہے بیان اس ہستی کا جس نے دنیا کو بنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لا آف نیچر ہے. یہ لا آف نیچر ہے. اٹ از اے لا آف نیچر دیٹ ود ایوری پرابلم دیر آر اپرچونیٹیز. اب آپ نے اس کو پڑھا تو کیا ہوگا, آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا, ایک یقین آئے گا. جب آپ کوئی پرابلم فیس کریں گے تو فوراً آپ کی آیت یاد آئے گی کہ ٹھیک ہے پرابلم ہے تو ہم اپرچونیٹی کو تلاش کریں گے, اور پھر آپ ایک اپرچونیٹی پالیں گے وہاں پر. اس کی مثال میں رسول اللہ کی زندگی میں دیتا ہوں آپ کو, بہت ہی زیادہ انوکھی مثال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 610 عیسوی میں 610 AD میں آپ نے اپنا مشن شروع کیا. اس وقت مکہ میں جو کعبہ تھا, جو ہولیسٹ پلیس تھا وہاں کعبہ, اس میں انہوں نے سینکڑوں بت رکھ دیے تھے, سینکڑوں بت. تو ظاہر ہے کہ پرابلم تھا, یہ بہت بڑا پرابلم. یعنی کعبہ جو بنایا گیا تھا توحید کے لیے, ایک خدا کی پرستش کے لیے, اس میں بت ہی بت بھرے ہوئے ہیں, اور وہاں بت پرستی ہو رہی ہے. لوگ آتے ہیں ڈیلی آتے ہیں. آپ نے کیا کیا, آپ نے وہاں پر پرنسپل آف ڈی لنکنگ پالیسی اختیار کیا. بہت ہی عجیب کی بات ہے یہ ڈی لنکنگ پالیسی. یعنی آپ نے ڈی لنک کیا بتوں کے پریزنس کو, اور دوسری طرف اسمبلی جو ہوتی تھی اس کو. دیٹ واز ڈی لنکنگ پالیسی. کعبہ میں بتوں کا پریزنس ایک چیز یہ تھی, جو تھے کہ انہیں بتوں کی وجہ سے وہاں پر اسمبلی ہوتی تھی, روزانہ لوگ آتے تھے. تو اس کو بطور آڈینس آپ نے استعمال کیا, آڈینس کے طور پر. بتوں کو اوائڈ کیا, بتوں کے پریزنس کو اوائڈ کیا, اور جو وہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے ان کو ایز این آڈینس آپ نے استعمال کیا. تو آپ نے کیا کیا, روزانہ آپ جاتے تھے, آپ بتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے, اور قرآن پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو. قرآن جو ہے بہت ہی زیادہ پاورفل لینگویج میں ہے. قرآن کی لینگویج بہت ہی پاورفل ہے. اس سے زیادہ پاورفل لینگویج دنیا میں کسی کتاب کی نہیں ہے. تو وہ لوگ تو ظاہر ہے کہ یعنی ان کی مدر ٹنگ تھی عربی, ان لوگوں کے جو وہاں اکٹھا ہوتے تھے. تو جب قرآن پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگ بالکل حیران سنتے تھے, حیران ہو کر کے. جو کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا تھا وہاں پر, ایک آدمی بالکل سننے لگتا تھا, کیونکہ بہت اسٹرانگ لینگویج اس کی ہے. یہ تھی اور ڈی لنکنگ پالیسی. یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ اس آیت سے کہ جہاں پرابلم ہے وہ اپرچونیٹی بھی ہے, تو پرابلم کو اوائڈ کرو, اپرچونیٹی کو ڈسکور کر کے اس کو اویل کرو. اب بتائیے کتنی بڑی بات قرآن مجید میں ہے, کتنی بڑی بات. لیکن جو لوگ صرف تلاوت کرتے ہیں وہ بے خبر ہیں اس سے, لڑ رہے ہیں, دیکھ ہر جگہ لڑ رہے ہیں. مسلمان آج کل ہر جگہ لڑ رہے ہیں. کسی کنٹری میں ایسا نہیں کہ مسلمان لڑائی نہ کر رہے ہوں. کچھ لوگ یعنی ایکٹیو طور پر لڑ رہے ہیں, کوئی پیسیو طور پر لڑ رہے ہیں. مطلب نگیٹو بولی بولتے ہیں وہ پیسیو ملیٹنٹ ہیں. جو آدمی نگیٹو بولی بولے وہ پیسیو ملیٹنٹ ہے, اور جو ہتھیار اٹھا لے وہ ایکٹیو ملیٹنٹ ہے. تو سب اسے میں پھنسے ہوئے, تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں اتنی بڑی بات بتائی ہوئی ہے, اتنی بڑی بات بتائی ہوئی ہے. جہاں پرابلم ہے وہاں اپرچونیٹی ہے. پرابلم کو اوائڈ کرو, اگنور کرو. اگنور دا پرابلم, اویل دا اپرچونیٹیز. یہ فارمولہ دیا ہے قرآن میں. اگنور دا پرابلم, اویل دا اپرچونیٹیز.
تو کتنی شاندار مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتوں کو آپ نے اگنور کیا کعبہ میں، اور پھر اویل کیا آپ نے اپرچونیٹیز کو، اور آج کا اسے چھوٹی چیز کو اگنور نہیں کر پاتے، اسے بہت چھوٹی چیز کو، یہاں سے لے کر آپ یورپ تک چلے جائیے، امریکہ تک چلے جائیے، لوگ نگیٹو بولیں گے، کیوں؟ کسی چیز کو کہیں گے دیکھو یہ ہے، دیکھو وہ ہے، دیکھو وہ، تو وہ تو اس سے بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ مثلا میں امریکہ گیا ایک بار، تو ایک گروپ تھا مسلمانوں کا وہاں پر، وہ کس میں پھنسا ہوا تھا کہ صاحب امریکہ میں اسکولوں میں جو کتابیں پرسکرائبڈ ہیں ان میں جگہ جگہ وہ اینٹی مسلم چیزیں ہیں، اب اس کو نکالنا، اس کو ڈھونڈنا، اتنا سب کچھ کتابیں بھر رکھے تھے انہوں نے بہت بڑے ہال میں، اور سب اس کو پڑھ رہے ہیں، نکال رہے ہیں وہ آئٹم، نکال کر کے پھر ایجوکیشن منسٹری کو اس کے خلاف کمپلین بھیج رہے ہیں۔ تو کتابوں میں جو اس طرح کے جو آئٹم تھے اس سے بلین ٹائم بڑا وہ آئٹم تھا جو 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 وہاں تھا کعبہ میں۔ یہ کتابوں میں تو کیا ہے، فرض کیا انہوں نے، مثال ایک دیتا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے انڈیا کو انویٹ کیا، تو یہ انویٹ کیا، یہ کیوں لکھ دیا، حملہ کیا، یہ لکھتے کہ انڈیا میں آئے۔ تو انہوں نے 2 کتاب دکھائے مجھے، ایک میں لکھا ہوا تھا وہ ایڈونٹ آف برٹشرس ان انڈیا، اور مسلمانوں کو لکھا تھا یعنی انویٹ کا لفظ استعمال کیا تھا، مسلمانوں نے انویٹ کیا انڈیا میں۔ تو دیکھیے ڈسکرمنیشن ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کوئی پرابلم ہے؟ یہ بہت ہی ٹریول چیزیں، اس سے بلین ٹائم بڑا مسئلہ تھا مکہ میں کہ کعبہ میں بت بھرے ہوئے ہیں، اور اس کو اگنور کیا آپ نے، کیوں؟ تبھی آپ اپرچونیٹی کو اویل کر پائے۔ آپ پھنسے ہوئے ان چیزوں میں، تو امریکہ میں اتنی اپرچونیٹی آپ اویل نہیں کر پاتے، کیونکہ امریکہ میں یعنی فریڈم پر آخری حد تک ہے، فریڈم، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کو۔ میں ایک مرتبہ گیا تو وہاں پر وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو کر کے اسپیچ دے رہا تھا پریسیڈنٹ کے خلاف، جو پریزیڈنٹ امریکہ جو تھا اس وقت، اس کے خلاف اسپیچ دے رہا تھا کھڑا ہوا، اور کوئی نہ پکڑ نہ دھکڑ اس کو، وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو کر۔ تو میں نے کہا اتنی فریڈم یہاں پر ہے، آپ اس کو اویل کیجیے، آپ اسلام کو میسج لوگوں تک پہنچائیے، اسلامی لٹریچر پہنچائیے، اسلامی کتابیں لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کیجیے، یہاں کی لائبریریوں میں کتابیں پہنچائیے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ اسلام کو پیغام پہنچائیے لوگوں کو۔ یہ کیا آپ پھنسے ہوئے ہیں اس میں؟ اس سے نہ کوئی بنے گا نہ کوئی بگڑے گا۔ تو یہ سب سے بڑی جو وژڈم ہے اس کو مسلمان بھول چکے ہیں کہ زندگی میں پرابلم۔ دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے، قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک بہت بڑی وژڈم کی بات ہے یہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی وی ہیو کریٹڈ مین وتھ پرابلمس، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا پرابلم میں۔ آپ بتائیں کہ جب خود نیچر میں پرابلم ہے، خود اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اسی میں پرابلم ہے، تو آپ کیسے اس کو ابالش کریں گے؟ آپ کیسے اس کو ایلیمنیٹ کریں گے؟ تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز اٹ از، یعنی ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ سارے مسلمان سے بے خبر ہیں کہ پرابلم جو ہے پارٹ آف نیچر ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان، ابھی جو عرب کنٹریز میں جو لڑائی بڑائی ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے، کوئی جانتے نہیں کہ پرابلم جو ہوتا رہے گا۔ یعنی ایک رول کو لڑ بھڑ کر ہٹاتے ہیں، پھر اس کے خلاف ایک اپوزیشن کی تاریخ چلا دیتے ہیں، وہ ہٹاتے ہیں، پھر چلا دیتے ہیں، ایک کے بعد ایک، کیونکہ پرابلم تو رہے گا۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا انسان کو پرابلم میں، تو پرابلم از پارٹ آف نیچر۔ جو اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اسی کا ایک پارٹ ہے پرابلم، تو آپ کیسے ختم کریں گے اس کو؟ آپ تو ختم کر نہیں سکتے اس کو۔
وہ تو امپاسبل ہے. یا سورج میں لائٹ ہے، ساتھ ساتھ اس کے وہ بھی ہے، ہیٹ بھی ہے. تو لائٹ بھی ہے ہیٹ بھی ہے، تو کیا آپ ہیٹ کو نکال دیں گے؟ لائٹ رہے گی ہیٹ نہیں رہے گی. آپ کے بس میں ہے، ہیٹ تو رہے گی. تو جو چیز پارٹ آف نیچر ہو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن اس کو نہ جاننے کی وجہ سے مسلمان لڑ رہے ہیں ہر جگہ، جہاں دیکھیں لڑ رہے ہیں بس. چاہے مسلم کنٹری ہو یا نان مسلم کنٹری ہو، برابر دونوں جگہ رہے گا. مسلمانوں نے پاکستان بنوایا 47 میں، ایک پرابلم فری اسٹیٹ سمجھتے تھے کہ ہو جائے گی وہ. لیکن کیا پرابلم فری اسٹیٹ ہو گئی؟ وہ سب سے زیادہ لڑائی تو پاکستان میں ہو رہی ہے. دیکھیے پرابلم فری اسٹیٹ نہیں بن سکتی ہے، پرابلم فری سوسائٹی میں بن سکتی ہے. یہ پرابلم فری ہوم نہیں بن سکتا. گھر میں پرابلم رہے گا، سوسائٹی میں رہے گا، اسٹیٹ میں رہے گا، سسٹم میں رہے گا. تو آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ پارٹ آف کریشن ہے. تو اس کو یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ، یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ رادر دین ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ دا پرابلم. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لڑنے لگتے ہیں. گھروں میں لڑ رہے ہیں، سوسائٹی میں لڑ رہے ہیں، ملکوں میں لڑ رہے ہیں، ہر جگہ لڑ رہے ہیں. تو یس کوئی کو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے نہیں، قرآن کو صرف تلاوت کرتے ہیں. اسی ایک بات کو اگر جان لیں مسلمان کہ لائف جو ہے اس کا پارٹ ہے پرابلم. سو وی ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ. پرابلم کو مینیج کرو، پرابلم کو ختم نہیں کر سکتے آپ. اس حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے لڑائی 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 ہر جگہ. پیسے کا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں، زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، اور کیا کیا مصیبتیں پیش آ رہی ہیں صرف اس لیے کہ اس کو جانتے نہیں، اس لا آف نیچر کو نہیں جانتے. تو قرآن جو ہے یاد رکھیے وہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے. ہاؤ ٹو ڈیولپ یعنی ہاؤ ٹو ڈیولپ مائنڈ، ہاؤ ٹو ڈیولپ پازیٹیو پرسنالٹی. اگر میں کہوں تو ایک لفظ میں ہاؤ ٹو ڈیولپ پازیٹیو پرسنالٹی. انسان آدمی کے اندر یعنی مین کے اندر، وومن کے اندر کس طرح سے ایک پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کرے، یہ قرآن کا موضوع ہے. لیکن اس میں یہ بہت ضروری چیز ہے بات جاننا کہ ان پریزنٹ سچویشن کو آپ کو اگنور کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمیشہ پرابلم رہیں گے، کچھ نہ کچھ ان پریزنٹ رہیں گی. بالکل جس اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا ڈائمینشن دے رکھا ہے اس دنیا میں، فزیکل ورلڈ میں. آپ ایک گلاب کے پلانٹ کو دیکھیے، ایک گلاب کے پلانٹ کو دیکھیے. گلاب پلانٹ کیا ہے؟ ایک ہی برانچ میں پھول بھی ہے اور کانٹے بھی ہیں. ایک ہی برانچ میں یعنی بہت ہی نرم بیوٹیفل پھول بھی ہیں، فلاور، اور وہیں پر تھارن بھی ہے. تو آپ اگر چاہیں ایسا گلاب جس میں تھارن نہ ہو تو اٹ از اگینسٹ دی لا آف نیچر. تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ فلاور کو لینے کے لیے کانٹے کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمونسٹریشن دے رکھا ہے زندگی کا کہ زندگی اس طرح ہے. زندگی میں فلاور بھی ہیں، زندگی میں کانٹے بھی ہیں، مطلب اپرچونیٹی بھی ہے اور پرابلم بھی ہے، مشکل بھی ہے، آسانی بھی ہے، کھونا بھی ہے، پانا بھی ہے. قرآن میں دیکھیے آیت ہے یہ کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا میں ضرور ایسا ہوگا کہ آپ کھوئیں گے،
یعنی کھونا اس دنیا کا ایک ایسا تجربہ ہے، ایک ایسا ایکسپیرئنس ہے جو ہر ایک کو ہونا ہے. تو دنیا میں ضرور ہوگا کہ تم کھو گے، کبھی مال کھو گے، کبھی کوئی فائدہ کھو گی، کبھی کوئی تمہارے ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو جائے گی، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ سب ہونا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ جب ایسا ہو تو اس کو خدا خانے میں ڈال دو. انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دو. یعنی ہر کھونے کو خدا خانے میں ڈال دو، اپنے خانے میں نہیں. ابھی کیا ہے، اپنے خانے میں ڈالتے ہیں. کہ کوئی ہمیں نقصان ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا، ہمارے کسی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گئی، اپنے خانے میں ڈال لیتے ہیں ہم. نہیں، اس کو خدا خانے میں ڈال دیجیے اور آگے بڑھ جائیے. یہ مطلب اس آیت کا. تو قرآن جو ہے وہ یعنی برکت کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں خدا نے لا آف نیچر کو بتایا ہے، کسی پلانٹ آف گاڈ کو بتایا گیا ہے، اس میں راز حیات بتایا گیا ہے، اس میں ہاؤ ٹو مینیج ہیومن لائف کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ ہے قرآن. سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جیتے ہیں کسی ادر دین قرآن میں، ادر قرآن جیتے ہیں. یعنی قومی جھگڑے، قومی مسائل، قومی انٹرسٹ، قومی جو چیزیں ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اسی میں یعنی اسی کے بعد ساری نگیٹیوٹی ہے، اسی کے بعد ساری لڑائی ہے، اس سے سارا ٹینشن ہے. قرآن سے کسی نے اپنا مائنڈ نہیں لیا. وہ جو میں نے بتایا کہ کتاب دا مائنڈ القرآن بلڈس، اس میں یہی بات نہیں جس کا جو ٹائٹل اس کا جو ہے کہ کون سا مائنڈ بناتا ہے قرآن، یہی بات غائب ہے اس میں. شکایتی باتیں کہ دنیا دیکھیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور دنیا میں ایکسپلائٹیشن ہے، اور دنیا میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسی کو لے کر کے کتاب بھی ڈالی انہوں نے. اور قرآن مائنڈ کیسا بناتا ہے وہی اس کا ہدف ہے، وہی غائب ہے اس میں سے. تو سب سے ضروری چیز جو جاننا ہے انسان کو قرآن کے مطابق وہ کیا ہے؟ آپ کو پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اس دنیا میں رہنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. کیوں؟ پازیٹیو تھنکر ہی ہیں جو پیراڈائز میں انٹری پائیں گے. پازیٹیو تھنکنگ کے بغیر کوئی پیراڈائز میں انٹری نہیں پائے گا. نیگیٹو تھنکر جو ہیں ان کو تو خدا ریجیکٹ کرتے، ریجیکٹ. اور جو پازیٹیو تھنکر جو اس دنیا میں جو اس کو جو جن کی زندگی کا ریکارڈ بتائے گا کہ وہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ دنیا میں جیے، ان کو سلیکٹ کیا جائے گا پیراڈائز میں رہنے کے لیے. تو دو لفظ میں سارا خلاصہ ہے، نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ. نیگیٹو تھنکنگ، پازیٹیو تھنکنگ. جیسے اور یہ اس کا ڈیمونسٹریشن شروع بھی دے دیا گیا تھا جب انسان بنایا گیا. جب انسان بنایا گیا، جو اسٹوری قرآن میں اور بائبل میں ہے، تو انسان جب بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت انسان کے ساتھ دو اور یعنی مخلوق تھے، جنات اور فرشتے، جن اور اینجلس. تو خدا نے کہا کہ اینجلس سے اور جنات سے کہ تم اس کے آگے جھک جاؤ، انسان کے آگے. تو اینجل جھک گئے اور انسان نہیں جھکا. تو اینجل کا جھکنا کیا تھا؟ وہ پازیٹیو بیہیویئر تھا، اور شیطان نہ جھکنا کیا تھا؟ وہ نیگیٹو بیہیویئر تھا. تو نیگیٹو بیہیویئر یہ شیطان کی بیہیویئر ہے، اور پازیٹیو بیہیویئر یہ فرشتوں کی بیہیویئر ہے. یہ دو چیزوں میں ساری زندگی کا خلاصہ آ جاتا ہے کہ نیگیٹو سوچ، نیگیٹو بیہیویئر، نیگیٹو ایکشن، نیگیٹو پلاننگ، یہ سب شیطان کے طریقہ ہے.
اور پازیٹیو سوچ، پازیٹیو بیہیویئر، پازیٹیو پلاننگ، پازیٹیو رسپانس، یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. یہی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تم شیطان کے راستے پر مت چلو، فرشتوں کے راستے پر چلو. جب قرآن میں بتایا گیا کہ جب شیطان نے، یعنی شیطان ایک جن تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کو سے ٹکراؤ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ میں بھکاؤں گا، آدم کے نسل کو بھکا دوں گا، ان کی میجارٹی کو بھکا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو ان سب لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. یہ تو مدت جو ہے، یہ تو ٹیسٹ پیریڈ ہے، یہاں پر تو امتحان ہو رہا ہے. اس وقت تو آدمی کو اللہ تعالیٰ آزادی دے دی، آزادی. پھر جب قیامت کے بعد جو نئی دنیا بنے گی، آخرت کی دنیا، وہاں پر دونوں الگ کر چھاڑ دیے جائیں گے. تو ایک وہ لوگ جنہوں نے شیطان کا ساتھ دیا، وہ الگ کر دیا جائے گا. یعنی جو نگیٹو سوچ جن کے اندر تھی، نگیٹو بیہیویئر جن کا تھا، نگیٹو ڈیلنگ تھی، نگیٹو رسپانس، تو نگیٹو پرسنالٹی والے ایک طرف کر دیے جائیں گے. اب پھر ان کے پاس ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور جو پازیٹیو بیہیویئر والے لوگ ہیں، جو کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو، ہر چیز خدا خانے میں ڈالتے رہے اپنے کو پازیٹیو بنانے کے لیے. دیکھیے، پازیٹیو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا جبھی ممکن ہے جب آپ ہر چیز کو خدا خانے میں ڈالیں. دعا بھی کیا ہے؟ دعا تو خدا خانے میں ڈالنا ہے. یعنی مجھے ایک کچھ، یعنی کوئی بات میری بگڑ گئی، کوئی مجھے لاس ہو گیا، تو میں جب دعا کرتا ہوں تو میں نے اس بات کو خدا کے خانے میں ڈال دیا، خدا کے خانے میں ڈال دیا. تو سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اندر نگیٹو پرسنالٹی کا ڈیولپ کیا تم نے تو تمہارے لیے جہنم ہے. اگر آپ تم نے اپنے اندر پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کیا تمہارے لیے پیراڈائز ہے. یہ خلاصہ ہے قرآن کا. اور المائنڈ، اور وہ جو کتاب ہے مائنڈ، دا مائنڈ آف قرآن بلڈ، اس میں یہی بات نہیں ہے، جھگڑے کی باتیں ہیں، اور یہ بات غائب ہے اس میں. اور ایک کتاب کی بات نہیں ہے، اس ساری ہی کتابیں مسلمانوں کی اسی پیٹرن پر ہیں اس زمانے میں. یعنی پرنٹنگ پریس جو آیا مسلمانوں میں، پرنٹنگ پریس، تو اس سے مسلمان کو نگیٹو طور پر استعمال کیا، نگیٹو طور پر. ان کی جرنلزم بھی نگیٹو جرنلزم ہے، ان کی کتابیں نگیٹو ہوتی ہیں، ان کی اسپیچیں سب نگیٹو ہوتی ہیں. یہ پورا جو دور ہے میڈیا کا اور پرنٹنگ پریس کا، وہ موقع تھا کہ پازیٹیوٹی کو اور ڈیولپ کیا جائے. الٹا کر لیا مسلمانوں نے. تو قرآن کو میں کہوں گا، میں آپ لوگوں سے قرآن کو پھر سے پڑھیے، ری اسٹڈی کیجیے، قرآن کو پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے. قرآن کو ایک صرف ایک برکت کتاب مت سمجھیے. قرآن کو سمجھیے کہ ایک راز حیات کی کتاب ہے. زندگی کا راز اس میں بتایا گیا ہے. زندگی کو کیسے ہم سمجھیں وہ اس میں بتایا گیا ہے. زندگی آپ جانتے ہیں کہ اس میں اونچ نیچ ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کے پریزنٹ ان پریزنٹ سچویشن پیش آتی ہیں، طرح طرح کے پرابلم آتے ہیں. تو کیسے اس کو ہم ڈیل کریں، یہ بتایا گیا ہے قرآن کے. اور جب آپ اس راز کو جان لیں گے تبھی آپ مینٹین کر پائیں گے اپنی پازیٹیو پرسنالٹی کو. اور پرسنالٹی جو ہے وہی خدا کی بلیسنگ اس کو ملے گی، اور کسی کو خدا کی بلیسنگ ملنے والی نہیں ہے. تو یہ ہے قرآن کا خلاصہ، یہ ہے قرآن کا میسج، اور یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ اپنے آپ کو ایز اے پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کرو. ہمیں اپنے آپ کو ایز اے پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے اس ہدایت پر چلیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.